دروازہ ہم نے خود کھولا. قرآن کی تلاوت ہم نے نہیں کی، قرآن کو سینے سے ہم نے نہیں لگایا، خود بھی گستاخ بن گئے، قرآن پاک سے دور ہو گئے اور کافروں کی جماعت کو ہم نے توہین قرآن کا موقع دیا. میں یہ درد دل ہے جو آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرنے آیا ہوں. آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی توفیق عنایت فرمائے، آپ کو بھی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے دین اپنے مذہب کے قدردان بن جائیں. آمین. میدان معاشر میں ہم نے آج تک یہ سنا ہے کہ رسول پاک نے سفارش کرنی ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ بولو سنا ہے نا کہ رسول پاک نے کیا کرنی ہے؟ سفارش. لیکن معاشر کے میدان میں رسول پاک نے ایک شکایت بھی لگانی ہے. ہم نے وہ نہیں سنا. سنا ہے تو ہم نے اس جانب توجہ نہیں کی. سفارش رسول پاک کی اپنی الگ شان ہے. سفارش رسول کی ایک انداز ہے قرآن پاک کا، وہ سنے. باطل کا بیمین کا یا موسیٰ. سبحان اللہ. اے میرے پیغمبر موسیٰ کلیم علیہ السلام، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلکا بیمین کا یا موسیٰ. اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا ہے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کا جواب ہے یا عصا، یہ لاٹھی ہے. کیا ہے؟ لاٹھی. بولو لاٹھی ہے. جواب مکمل. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اضافہ فرمایا، میرے پاک پروردگار اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا میں ٹیک لگاتا ہوں. پہلا کام یہ میرے لیے سہارا بنتی ہے، یہ میرے لیے سکون اور راحت کا سبب بنتی ہے میرے پاک پروردگار. اور دوسرا کام احش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے میں پتے جھاڑ لیتا ہوں. سبحان اللہ. اپنا فائدہ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم نے پہلے بیان کیا کہ میں ٹیک لگاتا ہوں، اور جو بکریاں ماتحت ہیں ان کے فائدے کو موسیٰ کلیم علیہ السلام نے بعد میں بیان کیا. امام شربینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلیم پیغمبر ہے، ٹیک لگانے کا ذکر کر کے اپنا فائدہ پہلے، بکریوں کے پتے جھاڑنے کا ذکر کر کے
اپنی رعایا ماتحت ان کا فائدہ پاک پیغمبر نے بعد میں بیان کیا، لیکن اب میرے پاک پیغمبر کی شان اور میرے پاک پیغمبر کی اپنی امت ماتحت رعایا سے لگن کیسی ہے کہ معاشر کے میدان میں اللہ کریم نے فرمانا ہے ارفع رأسک کا میرے نبی اٹھائے سار، سبحان اللہ، مانگے کیا مانگنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سر مبارک اٹھانا ہے۔ اللہ کہیں گے میرے نبی مانگے، میرے نبی کی بیویاں بھی ہیں، میرے نبی کے داماد بھی ہیں، میرے نبی کے یار بھی ہیں، میرے نبی کے رشتہ دار بھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا کوئی مفاد پہلے بیان نہیں کریں گے، اپنے کسی رشتہ دار کے مفاد کو مقدم نہیں کریں گے۔ موسیٰ کلیم نے اپنا فائدہ پہلے بیان کیا، رعایا کے فائدے کو بعد میں رکھا، لیکن معاشر کے میدان میں میرے نبی کہیں گے مولا میں اپنا کوئی فائدہ نہیں لینا چاہتا، میں اپنی امت کے لیے مغفرت مانگنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تو شفاعت رسول ہے، ہر کسی نے پکائی ہے، ہر کسی کے دل کو لگتی ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ سفارش ہو جائے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ سفارش ہو جائے، لیکن ایک شکایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاشر کے میدان میں لگانی ہے۔ وہ شکایت کیا ہے؟ وقال الرسول، اللہ کے رسول نے کہنا یا رب، اے میرے رب، ان قومی، یہ جو میری قوم ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سبحان اللہ، اے میرے پاک پروردگار، میں رسول پاک خود اس قوم کی شکایت لگا رہا ہوں جس کی میں نے سفارش کی ہے، اللہ، جس کے لیے میں نے آنسو بہائے، جس قوم کے لیے میں نے اپنی وہ خاص دعا سنبھال کے رکھی ہے۔ میرے پروردگار، تہمت لگی میری بیوی پہ، میں نے دعا نہیں مانگی، سنبھال کے رکھی، دندان شہید ہو گئے، دعا میں نے سنبھال کے رکھی، اس امت کی خاطر میں نے وہ دعا رکھی ہے، اسی امت کے لیے میں شکایت درج کرا رہا ہوں۔ ان قومی، یہ جو میری قوم ہے، اس نے قرآن سے کنارہ کشی کر لی، اس نے قرآن سے راز کر لیا، یہ تلاوت قرآن سے دور ہو گئی، یہ فہم قرآن سے دور ہو گئی، یہ درس قرآن سے دور ہو گئی۔ اور میں ایک نکتے کی بات عرض کروں، یہ جو قرآن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، آپ علیہ السلام کا دیدار، آپ علیہ السلام کی زیارت تو اب کسی کو خواب میں ہو جائے سو ہو جائے، لیکن یہ جو قرآن ہے، قرآن کی اول سے لے کر آخر تک رسول پاک کے کردار کا بیان ہے، رسول پاک کی سیرت کا بیان ہے، رسول پاک کے درجات و عفت کا بیان ہے۔ اس لیے امام قرطبی نے لکھا ہے، زاد المسیر میں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ لوگوں من بلغ القرآن، جس آدمی کے پاس قرآن پہنچ گیا وہ اپنے آپ کو عام نہ سمجھے، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے۔ جس آدمی کے پاس اللہ کی کتاب قرآن پہنچ گئی وہ اتنا عظیم ہے کہ گویا کہ
اللہ پاک نے قرآن دے کے اس بندے کو محمد کریم کا دیدار کروا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان رسالت زندہ باد. نبی نے شکایت درج کروانی ہے میرے پروردگار. دنیا کی ساری عدالتوں میں شکایتوں کا سامنا کیا جا سکتا ہے. دنیا کی ساری عدالتوں میں اپنے اپنے وکیل لا کے کھڑے کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ معاشر کا میدان ہے، وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی شکایت درج کروائیں اور اللہ درج نہ کرے. اللہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی سفارش کی ہے، وہ درج ہو گئی ہے، قبول ہو گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک کی شکایت ہو اور اللہ اسے درج کرنے سے انکار کر دے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے. دودھ ہمارے گھروں میں بکتا نہیں تھا. صبح ہوئی ہے، گھر کی خواتین نماز ادا کرتی تھیں، اپنا اپنا قرآن لے کے تلاوت قرآن میں مشغول ہو جایا کرتی تھیں. قرآن کی تلاوت کے بعد وہ دودھ کی جانب رخ کرتی. لسی بنتی، دہی بنتا. دودھ بکا نہیں کرتا تھا، مالی وسائل کم تھے، پھر بھی دودھ نہیں بکتا تھا، گھروں کا گزارا ہو جاتا تھا. اب نماز ختم ہے، اب تلاوت ختم ہے، اب دودھ بکتا بھی ہے لیکن پھر بھی گھروں کا گزارا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ برکت ختم ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن کے جو سرور و فوائد و ثمرات تھے، ہم مسلمان ان فوائد ثمرات سے محروم ہو گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. سبحان اللہ. دو سزائیں میں اللہ نے رکھی ہے. ایک دنیا میں کہ جس نے قرآن سے انحراف کیا، جو قرآن سے کنارہ کش ہو گیا. یہ کوئی عام شہر نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں لِيُنذِرَ بِهِ مَنْ كَانَ حَيًّا. زندہ لوگوں کے لیے یہ آگاہی ہے، زندہ لوگوں کے لیے یہ ضابطہ حیات و ضابطہ اخلاق ہے. جس نے قرآن سے کنارہ کشی کی، میں اللہ گزران تنگ کر دوں گا. معاشی بحران ہے ہمارے ملک میں، معاشی بحران ہے اس لیے کہ ضابط قرآن والے نہیں ہیں. چار چار آدمی کمانے والے لیکن گھروں میں تنگ دستی ہے، اس لیے کہ گھروں کی چار دیواری میں اعمال قرآن والے نہیں ہیں. جو دوپٹہ سر کے اوپر رکھنا تھا وہ بیٹی نے گلے میں ڈال کے رکھا ہے. باپ کہتا ہے بیٹی سر ڈھانپ کہتی ہے بالوں کا وزن سنبھالا نہیں جاتا، چادر کیسے سنبھالو. مزاج بدل گئے، انداز بدل گئے، سلیقہ اسلامی ختم ہو گیا ہے. اس لیے کمائیوں کے باوجود تنگ دستی ہے، کمائیوں کے باوجود گزران تنگ ہے. بیٹا موبائل میں، بیٹی ہے موبائل میں، بڑا ہے موبائل میں، چھوٹا ہے موبائل میں. اہمیت
اللہ کریم نے نماز کا طریقہ رنگ ڈھنگ سلیقہ بدل دیا کہ امام کھڑا ہے پیچھے مقتدی ہے ایک جماعت اسنا لے کے پیرے پہ کھڑی ہے یہ پہلی رکعت کے بعد یہ پہرے دار بن جائے پہرے دار امام کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائے اللہ کریم نے میدان جنگ میں یہ جو صلاۃ الخوف کا طریقہ کار بتا کے امت مسلمہ کو آگاہ کیا ہے کہ تلواریں چل رہی ہیں شہادتیں ہو رہی ہیں میں اللہ نے نماز کا طریقہ بدل دیا نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی اللہ ہے نہ سوچنے کا مقام مجلس آئے دن درس آئے دن جلسے آئے دن لیکن مزاج ہمارا وہی ہے رنگ ڈھنگ نہیں بدلا سلیقہ نہیں بدلا کمائیاں نہیں بدلی لقمہ نہیں بدلا پھر جی ہم نے صدقہ بھی کیا سکون نہیں ہے آئے کیسے سکون ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں کیا کہ آنے والا لقمہ ہے کیسا اللہ کریم نے رسولوں کو تنبیہ کی ہے یا ایھا الرسول اے رسولوں کی جماعت تمہاری پیدائش سے چل کے وفات تک زندگی کے تمام تر مراحل میں اللہ کی نگرانی میں لیکن میں اللہ تاکید کر رہا ہوں من الطیبات وعملوا صالحا عمل نیک کرنا ہے تو لقمہ پاکیزہ کھانا پڑے گا اور ایک جملہ یاد رکھے میرے بھائی اللہ نے ایک لقمہ ہمیں دیا ہے ایک کلمہ ہمیں دیا ہے لقمہ منہ میں جانے والی شے کا نام ہے کلمہ منہ سے نکلنے والی شے کا نام ہے لقمہ اللہ نے فرمایا کلوا من الطیبات جب کلمے کی بات آئی اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ اے میرا بندہ تیرا لقمہ طیب ہوگا تو تیرا کلمہ بھی طیب ہو جائے گا سبحان اللہ رشوت کھانے والے کا کلمہ طیب نہیں ہوتا سود کھانے والے کی زبان سے کلمہ اثر والا نہیں نکلتا اس لیے کہ من اشتری ثوبا بعشرۃ دراہم فیہ درہم من حرام ایک آدمی نے 10 درہم 10 روپے 1000 10,000 کا کپڑا خریدا ہے 1 روپیہ حرام کمائی کا شامل ہو گیا 9 درہم حلال کمائی کے 999 حلال کمائی کے 1 روپیہ حرام کمائی کا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہے فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب تک 1 روپے کی حرام کمائی والا کپڑا بندے کے جسم پہ رہے گا اللہ اس بندے کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے قرآن سے ہمارا رخ تبدیل ہو گیا ہے قرآن سے ہمارا مزاج قرآن والا نہیں رہ گیا ہماری زندگیاں قرآن والی نہیں رہ گئی ہم نے اپنے آپ کو رب تعالی کی ذات سے دور کر لیا ہے اللہ کے قریب کرنے پہ ہم آمادہ نہیں رہ گئے حالانکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اے میرے بندے اگر تو نے دوڑ لگانی ہے تو اللہ کی جانب لگاؤ کس کی جانب بولو بولو کس کی جانب اللہ کی جانب لگانے کا کیا فائدہ ان اللہ لا یرید ان یعذب اہل الارض اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو برباد کر کے رکھ دوں ایک
معصوم بچہ استاد جی کے سامنے دو زانوں بیٹھ کے اللہ کی کتاب پڑھنے لگتا ہے، استاد اسے کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ، بچہ اپنی نرم و نازک زبان سے بسم اللہ پڑھتا ہے۔ امام قرطبی نے حدیث نقل فرمائی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو معصوم بچہ ہے اس کی زبان پہ جب اللہ کا لفظ جاری ہوتا ہے، اللہ پوری قوم کو تباہ کرنا چاہتے تھے، اللہ عذاب کا ارادہ ختم فرما کے رحمتوں کا نزول کر دیتے۔ یہ ہے اللہ کی قربت، یہ ہے اللہ کی جانب توجہ کرنا۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، ذکر سب کا کر کے دیکھا، ذکر اللہ کر کے دیکھ۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، ذکر سب کا کر کے دیکھا، ذکر اللہ کر کے دیکھ۔ کون کس کا ہے بنا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، کون کس کے کام آیا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ نعرہ تکبیر۔ آخری جملہ امانت کے طور پہ ایک جانوروں کا لقمہ ہے، ایک میرا آپ کا لقمہ ہے۔ جانوروں نے کھانا ہے، اپنی گردن نیچے لے جانی ہے تب چرنا ہے، برتن میں دانا پانی موجود ہے، انہوں نے اپنا منہ گردن نیچے لے جانی ہے تب جا کے دانا اٹھانا ہے۔ ایک میں اللہ نے ہاتھوں میں سکت دی ہے کہ میں نے نوالا توڑا ہے، اٹھایا ہے، منہ تک لے گیا ہوں، میں نے بھی کھایا، جانور نے بھی کھایا، لیکن فرق اس نے گردن جھکا کے کھایا، میں نے گردن اٹھا کے کھایا۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ تیرے اور جانور کے کھانے کے طریقے اور سلیقے میں فرق رکھ کے میں اللہ پاک نے تمہیں درس توحید عطا کیا ہے، اور وہ درس توحید یہ ہے کہ اے میرا بندہ تو نے نوالا اٹھایا ہے، کھایا ہے، گردن کو نیچے نہیں کیا تاکہ نسل انسانی کو درس پتہ چل جائے۔ ہم نے رزق کے سامنے گردن نہیں جھکانی بلکہ رزاق کے سامنے جھکانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ برملا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے قرآن کی جانب رخ کرنے کی، ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ قرآن یہ دونوں بندے کے لیے سفارشی ہیں۔ بندے کے حق میں رمضان کی گواہی آ جائے، بندے کے حق میں قرآن کی گواہی آ جائے تو کل محشر کے میدان میں حساب آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے کل کے لیے کوئی جمع پونجی نہ بنائی تو قرآن کہتا ہے اقرا کتابک، یہ نام اعمال ہے، ذرا کھول پڑھ، کفا بنفسک اليوم، تیرے تمام تر اعمال، تمام تر اخلاق، تمام تر کرتوت اس میں بیان ہے۔ جب بندہ نام اعمال کھول کے دیکھے گا کہے گا کہ مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاہا۔ کوئی عمل میں نے زبان درازی کی ہے،
میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غیبت کی ہے، میں نے کسی مجلس میں بڑی پیار محبت میں باتیں کرتے کرتے گالی دی ہے، کوئی بھی میرا چھوٹا بڑا عمل، کچھ عمل ہے ہم احساس ہی نہیں کرتے۔ رسول پاک کی مجلس عالیہ میں خاتون آئی ہوئی ہیں، انہیں کام ہے رسول پاک سے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی پاس ہے، بات چیت کر رہی ہیں رسول پاک سے، بات ختم ہوئی، اپنے بیٹے کو توجہ دلائی، چلو بیٹا گھر چلیں، بیٹا کھیل میں لگا ہوا ہے، اس نے ماں کی جانب توجہ نہیں کی، ماں کہتی ہے بیٹا یہ دیکھو، ہے توجہ؟ بیٹا یہ دیکھو، اور میں تمہیں چیز دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ کھجور ہے، ایک بند مٹھی، ہاتھ میں کیا ہے رسول پاک کو پتا؟ بولو بولو پتا؟ ایک بند مٹھی ہے، بی بی سامنے ہے، رسول پاک کی حیات ہے، لیکن پتا اب قبر اطہر میں مٹی مبارک ڈال دی گئی ہے، کئی دیواریں بن گئی ہیں، روح مبارک جسد مبارک سے نکل گئی ہے، اب کہتے ہیں مدینے کی قبر پہ جاؤ تو حضور کو پردوں کے اندر سے آنے والے کا پتہ چل جاتا ہے۔ بے وقوف آدمی یاد رکھ، سامنے مٹھی بند کیے خاتون کھڑی ہے، رسول پاک کو پتہ نہیں۔ جیسے اس نے مٹھی کھولی کھجور ہے، آپ نے فرمایا درست ہو گیا، یاد رکھنا اگر تیرے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی اور تو بد مٹھی کر کے اپنے معصوم بیٹے کو دھوکہ دیتی شے کا، میں اللہ کا نبی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ معاشر کے میدان میں تیرے نامہ اعمال میں یہ عمل بھی گناہ کا لکھ دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ انجانے میں ہم نے بچوں سے کتنے جھوٹ بولے، اپنی مجلسوں میں دوستوں سے کتنے جھوٹ بولے، ماں باپ سے کتنے جھوٹ بولے۔ استاد جی بیان فرما رہے تھے غصہ کنٹرول کرنا ہے، مزاج بدل گیا، ہمارے کنٹرول نہیں رہ گیا، ہم نے سمجھا کہ ہم نے اگلے کو گرا دیا تو ہماری پہلوانی ہے، ہم نے کسی کے دانت توڑ دیے تو ہماری بہادری کے قصے سنائے جائیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ، جو آدمی کسی کو گرا کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا ہے وہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان کون ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصلی پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ سبحان اللہ۔ کون پہلوان ہے کرے؟ کوئی نہ سی نہ تسی، کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی پلٹنا پڑے گا، ہمیں توجہ کرنی پڑے گی، ہمیں اسلامی ضابطوں کو، اسلامی قوانین کو اپنانا پڑے گا، ہمیں اللہ کی رضامندی اس میں ہے، رسول پاک علیہ السلام راضی اس میں ہے۔ بڑی دیر کر دی ہم نے، بڑی سستیاں کر دی ہم نے، آج تک بڑی خطائیں کر دی ہیں ہم نے۔ خیال کرنا، کوشش کر لے، آپ بھی کریں میں بھی کروں، ایسا نہ ہو کہ شکایت والوں میں ہمارا نام آ جائے۔ اگر اس کیس و پرچے میں میرا آپ کا نام آ گیا تو بڑے نقصان کی بات ہے، بچنا ناممکن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا ہے اللہ تعالیٰ
مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔